پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں بھی آؤٹ کلاس کر دیا۔ 140 رنز کے تعاقب میں بابر اعظم کی شاندار بلے بازی، 9 چوکوں کی مدد سے 68 رنز کی باری کھیلی۔ کپتان سلمان آغا نے بھرپور ساتھ دیا۔ تیسرے وکٹ پر 76 رنز کی شراکت نے میچ پر گرفت مضبوط کی۔ سلمان علی آغا نے 33، فرحان نے 19 رنز بنائے۔ پاکستان نے 6 وکٹوں کے نقصان پر سکور پورا کیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 139 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی نے 3 شکار کیے۔ ڈیبیو کرنے والے عثمان طارق کی 2 وکٹیں، فہیم اشرف نے بھی 2 کھلاڑی آؤٹ کلاس کیے۔ پاکستان نے T20 سیریز 2-1 سے اپنے نام کی۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے سپورٹس پر براہ راست۔ بابر اعظم کی پیسہ وصول پرفارمنس شائقین کی دلی خواہش پوری کر دی۔ فل ہاؤس قذافی اسٹیڈیم میں قومی بلے باز کی کم بیک اننگز، 14 میچز بعد 50 بنائی، لگاتار 3 چوکے لگا کر 37ویں 50 بنائی۔ شائقین کو عرصے بعد ٹریڈ مارک کور ڈرائیو، بیک فٹ پنچ اور فلک شاٹ دیکھنے کو ملا۔ بابر نے رنز کی میچ وننگ اننگز کھیل کر پاکستان کو جیت دلائی۔ بابر نے میچ سے پہلے کہا تھا، شائقین دل کھول کر محبت نچھاور کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو خوشیاں دیں۔ افغان طالبان نے استنبول مذاکرات سے متعلق حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ پاکستان نے افغان طالبان ترجمان کے گمراہ کن بیان کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے کہا، پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ افغان فریق کے دعوے پر پاکستان نے فوری طور پر تحویل کی پیشکش کی۔ پاکستان کا موقف واضح، مستقل اور ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاکستان کے خلاف غلط بیانی قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی جانب سے جھوٹے دعوے حقائق کے منافی ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا، دہشت گردوں کی حوالگی سرحدی انٹری پوائنٹ سے ممکن ہے۔ کسی بھی متضاد دعوے کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دیا گیا۔ افغان ترجمان کی جانب سے گمراہ کن تبصرے کیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا افغانستان سے متعلق پاکستان کی سیکیورٹی پالیسیز پر مکمل اتفاق رائے ہے۔ تمام پاکستانیوں بشمول ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق رائے ہے۔ پاکستانی عوام بالخصوص خیبر پختونخوا کے لوگ پوری طرح آگاہ ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بھارتی سرپرستی میں وحشیانہ دہشت گردی سے قوم آگاہ ہے۔ افغان طالبان رجیم کے ارادے یا طرز عمل کے بارے میں کوئی وہم نہیں رکھتے۔ غیر نمائندہ افغان طالبان رجیم اندرونی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ افغان طالبان رجیم افغان نسلوں، خواتین، بچوں، اقلیتوں پر مسلسل جبر کی ذمہ داری ہے۔ افغان طالبان رجیم اظہار، تعلیم، نمائندگی کے بنیادی حقوق کو بھی سلب کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی خان نے پریس کانفرنس میں ویڈیو دکھائی، کہا ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی، مزید بھی لائیں گے۔ سہیل آفریدی اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹر صاحبان سے پوچھ لیں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ حادثاتی وزیر اعلیٰ صاحب، اگر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں تو پھر دہشت گردی کیا ہے؟ آپ کے لیڈر کو 9 مئی پر ریاست اور افواج پاکستان سے غیر مشروط معافی مانگنا ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کی مسجد مدارس مداخلت پر 24 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچنے کی دھمکی۔ JUI کے سربراہ نے کہا، ہمیں مجبور نہ کرو، مدارس اور مسجد کی حرمت کے لیے اسلام آباد آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ وفاق المدارس اصل مدارس ہیں، باقی سب ڈمی ہیں۔ امام کو 25,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ علماء کو روزگار دینے کی ہمدردی تمہارے اندر کب سے آ گئی؟ کہتے ہیں مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ 25,000 روپے دے کر ضمیر خریدنے کے علاوہ تمہاری کوئی سوچ نہیں۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کا مشن، تحریک انصاف کے سابق رہنما میدان میں آ گئے۔
मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ARY से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कुछ वज़रा भी बातचीत के हामी हैं, लेकिन हुकूमत में बैठे लोग खौफजदा हैं कि अगर PTI से मामला ठीक हो गए तो ये फारिग हो जाएंगे। नून लीग की लीडरशिप से भी मुलाकात करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात होगी। इस्लामाबाद पर चढ़ाई से दर्जा हरारत नीचे नहीं आएगा। बातचीत के लिए PTI के बेहतरीन लोग इस वक्त कैद में हैं। शाह महमूद कुरैशी बानी PTI के साथ खड़े हैं, उनकी मंशा पर ही अमल करेंगे। शाह महमूद चाहते हैं बातचीत शुरू हो और दर्जा हरारत नीचे आए। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। शरीफ बरादरान में आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुआहदे और दौरे सऊदी अरब से आगाह किया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला। शाहिद खाकान अब्बासी को 2 स्टंट डाले गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अहले खाना के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी की सेहत अब पहले से बेहतर है। कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म? आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन और फैसल राठौर मजबूत उम्मीदवार। नाम का ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। PP ज़राए का कहना है चौधरी यासीन को सीनियर पार्टी रहनुमा और दीगर की हिमायत हासिल है। कुछ हल्के फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। दोनों पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन हैं। तर्जुमान PP ने कहा पार्टी में शामिल होने वाला कोई MLA परेशान नहीं है। अदम एतमाद किसी की ख्वाहिश पर नहीं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेश की जाएगी। PP आज़ाद कश्मीर के MLAs को घर जाने की इजाज़त मिल गई। अरकान असम्बली 21 अक्टूबर से इस्लामाबाद में थे। चौधरी यासीन फैसल राठौर इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। MLAs को आइंदा हफ्ते मुजफ्फराबाद मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। We celebrate your Independence Day, which is our Independence Day also. While you enjoy liberty and rights under the flag of Pakistan, they continue to face occupations, repression. मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम का बाजार गर्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइंस मिलनी चाहिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का कहना था भारत की साजिश नाकाम की जाए, GB को आईनी धारे में लाया जाए। 78 साल से हम पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। गिलगित को कौमी धारे में शामिल करने से आवाम का दरीना मुतालबा पूरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। कहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान से इल्हाक का तारीखी फैसला किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं, हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी का और आर्मी का वर्दी। मछली पकड़ने गए तो भारत ने हमें पकड़ लिया। भारतीयों ने आर्मी, नेवी, रेंजर्स की वर्दियां लाने को कहा। सिम पाकिस्तानी सिगरेट करेंसी लाने का भी टास्क मिला था। भारत के लिए जासूसी करने वाले एजाज मल्ला का एतराफी बयान। बताया भारतीय खुफिया एजेंसी ने टास्क देकर रिहा किया। खुफिया एजेंसी अफसर को एक तस्वीर भेजी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तानी एजेंसी ने पकड़ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अफसर की ऑडियो भी सुनाई गई, जिसमें उसने एजाज मल्ला से पाक अफवाज की वर्दियां लाने का कहा। भारत ने गिरफ्तार माहीगीर जासूस बनाकर पाकिस्तान भेज दिया। भारत माहीगीरों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने लगा। जासूस मछेरा पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एजाज मल्ला को दौरान शिकार गिरफ्तार किया, फिर टास्क देकर पाकिस्तान भेजा।
اعجاز ملا کو ناموں کے ساتھ یونیفارم خریدنے کا کہا گیا۔ سمز پاکستانی کرنسی 150 کے پرانے نوٹ، سگریٹ اور لائٹر لانے کا بھی کہا گیا۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے بتایا بھارت فیک انکاؤنٹرز کر کے پاکستانی فورسز کی وردیاں، کرنسی، لائٹر اور سگریٹ دکھا کر انٹرنیشنل میڈیا کو گمراہ کرنا چاہتا تھا کہ دہشت گرد پاکستان سے آئے، جیسے پہلگام واقعہ کیا تھا۔ ہمارے ادارے چکنا ہیں، ہر جگہ بھارت کا مقابلہ کریں گے، ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کی مشترکہ کارروائی، مچھر کالونی سے کالعدم تنظیم کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں کی شناخت سرمد علی رضا اور غنی اللہ عرف غنی امان چانڈیوں کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے 2 ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد۔ گرفتار دہشت گرد کالعدم ایس آر اے کی انتہائی مطلوب گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی حملوں کے مقدمات درج۔ کراچی میں ماڑی پور روڈ پر شہری کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک۔ ڈاکو شہری سے لوٹ مار کر رہا تھا کہ قریب سے گزرتی گاڑی میں سوار شہری نے ڈاکو پر فائرنگ کر دی۔ ڈاکو زخمی ہو کر بھاگ گیا، لیکن کچھ دور جا کر گرا اور مر گیا۔ فائرنگ کرنے والا کار ڈرائیور موقع سے چلا گیا۔ ڈاکو سے اسلحہ چھینا گیا، موبائل فون، بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکل برآمد۔ کراچی میں بے لگام ہیوی ٹریفک نے ایک اور گھر کا چراغ بجھا دیا۔ 3 ہٹی کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو رون ڈالا۔ موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق۔ حادثے کے بعد ٹرک چھوڑ کر فرار ہونے والا ڈرائیور گرفتار۔ مقدمہ درج، پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ اسلام آباد میں شہری کا 3 ٹریفک اہلکاروں پر تشدد۔ شہری نے گاڑی روکنے پر 3 اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ایک کو نیچے گرا دیا۔ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے ملزم کی تلاش شروع کر دی، جلد گرفتار کر لیں گے۔ ہم جو پی این ایس سی 10 جہازوں تک محدود تھی، اسے 1 سال کے اندر 30 جہازوں کے ٹارگٹ پہ لے کے جائیں گے۔ آنے والے 3 سال ہیں، اس میں ہم اسے 60 جہازوں تک لے کے جانے کے منصوبے پہ بھی کام شروع کر چکے ہیں۔ حکومت کا 3 نئی بندرگاہیں قائم کرنے کا منصوبہ۔ میری ٹائم سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 نکاتی حکمت عملی کا اعلان۔ پاکستان میری ٹائم ویک 2025 کی افتتاحی تقریب۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا پاکستان کو عالمی بلو اکانومی کا اہم کھلاڑی بنانا ہدف ہے۔ جدید انٹیگریٹڈ میری ٹائم کمپلیکس کے قیام اور دیگر سہولتوں کی فراہمی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ملتان میں وائلڈ لائف حکام کی کارروائی۔ غیر قانونی طور پر گھر میں رکھا گیا شیر برآمد۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق گلگشت کالونی میں 6 سے 8 ماہ کا شیر غیر قانونی طور پر گھر میں رکھا ہوا تھا، جسے شہریوں کے تحفظ کے لیے وہاڑی چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ شہر کو غیر قانونی طور پر رکھنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ نائب وزیر اعظم اسعد ڈار کل ترکی روانہ ہوں گے۔ غازہ سفارتی امن اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق استنبول اجلاس میں پاکستان، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، یو اے ای، انڈونیشیا اور اردن کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں غازہ امن منصوبے پر پیش رفت، اسرائیل کی جنگ بندی منصوبے کی خلاف ورزی کے بعد پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے استنبول میں ملاقات۔ غازہ جنگ بندی کی صورتحال اور انسانی امداد کی ترسیل پر بات کی گئی۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی، غزہ پر بمباری کر دی، 5 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے۔ ترکیہ کا غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ غزہ سے متعلق اجلاس کل طلب کر لیا۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ حماس نے مزید 2 اسرائیلی ارغمالیوں کی لاشیں واپس کر دی۔ اسرائیل نے بھی 30 فلسطینیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی۔
اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے معصوم جانوروں تک کو نہ بخشا۔ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں یہودی شدت پسندوں نے فلسطینی کسان کے فارم پر حملہ کر دیا۔ درجنوں بھیڑوں کو زمین پر پٹخ پٹخ کر مار ڈالا۔ گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگنے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ٹرمپ سے اینٹی ٹیرف سیاسی اشتہار پر معافی مانگی۔ انٹاریو کے وزیر اعلیٰ ڈگ فورڈ سے کہا ہے کہ وہ اسے نہ چلائیں۔ متنازع اشتہار نشر ہونے سے پہلے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ معافی کے باوجود صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے تجارتی مذاکرات بحال نہیں کیے۔ کینیڈین صوبے انٹاریو کے وزیر اعلیٰ نے امریکہ میں اشتہارات نشر کیے تھے۔ متنازع اشتہار میں سابق صدر ریگن کو ٹیرف کی مخالفت کرتے دکھایا گیا تھا۔ ریگن فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کینیڈا نے بغیر اجازت ریگن کی تقریر میں ترمیم کر کے اشتہار جاری کیا تھا۔ نیو یارک میئر کے انتخابات قریب۔ زہران ممدانی مقبولیت میں سب سے آگے۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کا زہران ممدانی کے اعزاز میں استقبالیہ۔ زہران ممدانی نے خطاب میں کہا، ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی ارلی ووٹنگ میں بھرپور حصہ لے۔ صدر امریکن پاکستانی ایڈوکیسی علی راشد کا کہنا تھا، زہران ممدانی کی جیت کے لیے پر امید ہے۔ زہران ممدانی پہلے مسلمان میئر بن کر تاریخ رقم کریں گے۔ ٹاپ 8 ٹیمیں ہیں، ان کا ٹورنامنٹ ہے۔ اسی طرح یہ باقی شہروں میں بھی ٹیمیں ہوں گی۔ ہر شہر کا ونر ہے وہ ڈکلیئر ہوگا۔ سیمی فائنل اور فائنل ہیں ان کے، انشاءاللہ تعالیٰ قذافی اسٹیڈیم میں کرائیں گے۔ وننگ ٹیم ہے اس کے لیے 10 لاکھ، رنرز اپ ہوں گے ان کے لیے 5 لاکھ روپے۔ ساری توجہ اسکول کرکٹ کی بہتری پر ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا لاہور میں تقریب سے اظہار خیال۔ کہا، نوجوان کھلاڑی ہمارا مستقبل ہیں، ان کی فٹنس اور خوراک کا خیال رکھا جائے گا۔ 8 ٹیمز پر مشتمل اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ سیمی فائنل اور فائنل قذافی اسٹیڈیم میں کروائیں گے۔ فاتح ٹیم کو 10 اور رنر اپ کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ویمنز کرکٹ کا نیا عالمی چیمپئن کون؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں آج آمنے سامنے۔ ممبئی میں ٹرافی کی جنگ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگی۔ کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ، پہلی بار عالمی چیمپئن بننے کا عزم۔ دونوں ٹیموں نے پریکٹس سیشن میں تیاریوں کو فائنل ٹچ دیا۔ جو ٹیم جیتی پہلی بار ورلڈ چیمپئن بنے گی۔ اور بحر اوقیانوس کی موجوں سے مقابلہ۔ فرانسیسی جوڑے کا ماحولیاتی شعور اجاگر کرنے کا منفرد انداز۔ کیپ وڈے کے ساحل سے روانہ ہونے والا جوڑا روزانہ باری باری 6 گھنٹے تیراکی کرے گا۔ 3800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فرانس کے جزیرے پہنچنا ہدف ہے۔ مہم عالمی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کے ساتھ سمندر سے محبت کا پیغام دنیا بھر کو پہنچانا ہے۔